السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار میں ہم پڑھیں گے لباس کی سنتیں۔ اسلامی لباس صدیوں سے پاکیزگی کی علامت، رسمی کرداروں کو نشان زد کرنے، مومن کو کافر سے ممتاز کرنے اور جنس کی شناخت کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ روایتی طور پر مسلمانوں کو ایسا لباس پہننے کی نصیحت کی جاتی تھی جس سے جسم کی سلوٹ اور اعضاء ظاہر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک یہ کہ وہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس۔ وہ سب سے بھلا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، تو وہ تمام چیزیں بھی ان پر نازل فرمائیں جن کی دین یا دنیا کے اعتبار سے انہیں ضرورت یا حاجت تھی۔ ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے جس کی طرف دین اور دنیا کے اعتبار سے حاجت ہے۔ اگر آپ ہسٹری میں جائیں اور گوگل وغیرہ پر سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لباس بنانے کے لیے وہ کبھی کسی کا نام لیتے ہیں اور کبھی کسی کا۔ ایز اے مسلم ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ لباس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے فرمایا لباس التقویٰ۔ تقویٰ کا معنی ہے برے عقائد اور برے اعمال کو ترک کر دینا، پاکیزہ سیرت اپنانا۔ جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی، گرمی، برسات اور موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تقویٰ کا لباس انسان کو اخروی عذاب سے بچاتا ہے۔ کپڑا پہننے کی سنتیں یا لباس تبدیل کرنے کی سنتیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم دن میں کئی مرتبہ لباس تبدیل کرتے ہیں، صبح اپنے کام پر جاتے ہوئے، پھر کام سے واپس آ کر، اور اس کے علاوہ بھی۔ ہمیں لگتا ہے کہ کپڑا پہننے کی 2-3 ہی سنتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، جو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لباس پہننے کی بھی بہت ساری سنتیں ہیں، جس میں سے کچھ ایسی سنتیں ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پہلے لیسن میں بتایا تھا کہ ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب 100 شہداء کے ثواب کے برابر ہے، اور آپ ان سنتوں کو پھیلائیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو آئیے کپڑا پہننے کی یا لباس تبدیل کرنے کی سنتیں سیکھتے اور سمجھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیلی کی روٹین میں آ جائے۔ جب بھی آپ لباس تبدیل کریں یا کپڑے پہننے لگیں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو پھر کپڑے بدلنے سے پہلے کیوں نہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جب ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اس مخلوق سے جو ہمیں دیکھ سکتی ہے اور ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی موذی جانور ہو، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو ایذا یا تکلیف پہنچائے۔ پھر کپڑے پہنتے وقت سیدھی جانب کا یعنی رائٹ سائڈ کا خیال رکھیں۔ جو بھی چیز آپ پہن رہے ہیں، قمیض ہے یا شلوار ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، کوٹ ہے، شیروانی ہے، گاؤن ہے، کوئی بھی چیز جو آپ بازوؤں میں پہنتے ہیں، اس میں پہنتے ہوئے آپ نے رائٹ سائڈ سے پہننا ہے۔ جیسے آپ سویٹر پہن رہے ہیں یا قمیض پہن رہے ہیں تو پہلے آپ سیدھے ہاتھ میں پہنیں، پھر اس کے بعد الٹا ہاتھ ڈالیں۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بلکہ زیادہ تر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دونوں بازو اکٹھے چڑھا لیتے ہیں اور پھر سر ڈال دیتے ہیں۔ سر کی بات نہیں ہو رہی، ہاتھ سے ڈالتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے سیدھا ہاتھ گھسانا ہے اس کے اندر، جو بھی آپ پہن رہے ہیں، نچلے دھڑ میں پہن رہے ہیں یا اوپر والے دھڑ میں پہن رہے ہیں، یعنی قمیض پہن رہے ہیں یا پاجامہ، شلوار، پینٹ، ٹراؤزر، کچھ بھی پہن رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے چڑھائیں گے، سیدھے پاؤں یا سیدھی ٹانگ میں ڈالیں گے، اور اتارتے ہوئے الٹے ہاتھ کی طرف سے، یعنی پہلے آپ الٹا ہاتھ اتاریں گے اور پھر سیدھے ہاتھ کی طرف سے اتاریں گے۔ اسی طرح جوتا، موزہ، جو بھی آپ پہنتے ہیں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا ہر کام سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو تکلیف ہو، مصیبت لگے، مشکل ہو، آپ کپڑے اتار لیں یا آپ کپڑے پہن لیں تو پھر آپ کو خیال ہے کوئی بات نہیں،
اٹس اوکے. انسان آہستہ آہستہ ہی کسی چیز کی عادت ڈالتا ہے. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سیدھی طرف سے پہننا ہے اور الٹی طرف سے اتارنا ہے. لباس ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. اب وہ شکر ہم کیسے ادا کریں گے؟ ایک تو یہ جو سنتیں ہیں اس پر عمل کریں، اور اس کے علاوہ جو بہت ساری دعائیں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں لباس تبدیل کرنے کی، وہ پڑھی جائیں. تو آئیں ایک ایک کر کے میں آپ کو وہ دعا بتاتی ہوں. روزانہ کے کپڑے پہننے کی دعا. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم صفائی پسند ہیں. صفائی ہمارے لیے نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے. ہم ڈیلی کے ڈیلی، روزانہ کے روزانہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گندے کپڑوں میں ہی سارا دن گزار دیں اور اسی میں رات بھی گزار دیں. تو کپڑے بدلتے وقت اگر آپ دعا پہنتے ہیں تو یہ حدیث یاد رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے عنایت فرمایا. تو اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سوچیں کتنا خوبصورت مذہب ہے. چھوٹی سی سنت ہے، چھوٹا سا عمل ہے. صرف آپ نے لباس تبدیل کرتے ہوئے دعا پڑھنی ہے اور آپ کے سارے گناہ معاف. ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں، دیکھیں کتنا چھوٹا سا شارٹ کٹ ہے یہ. نیا کپڑا پہننے کی دعا. جب ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں تو اس وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جب کبھی بھی نیا لباس پہنے، چاہے وہ جمعے کا دن ہو، عیدین ہو یا کبھی بھی کسی بھی وقت، اس میں وقت اور دن اور سال کی کوئی شرط نہیں ہے. جب بھی آپ نیا لباس پہنے تو یہ دعا ضرور پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد آنت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. اے اللہ تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تو نے ہی مجھے یہ پہنایا اور تجھی سے سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں اس کی بھلائی کا اور اس کام کی بھلائی کا جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اس کے شر سے اور اس کام کے شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے. نیا کپڑا پہننے کی ایک اور دعا بھی ہے جو زیادہ تر لوگوں کو آتی ہے، وہ ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنی ستر پوشی کروں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں. کوشش کریں کہ یہ دعائیں کہیں لکھ کر لگا لیں. ویسے تو بازار سے ان کے تیار کارڈ بھی ملتے ہیں، لیکن کسی کو تحفے میں دینے کے لیے بہترین چیز ہے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر یا جہاں آپ کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہاں اونچا کر کے اسے لگا دیں. ہاں، واش روم کے اندر مت لگائیے گا پلیز، کیونکہ دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. پھر اسی طرح جو نیا کپڑا پہنے تو اسے بھی دعا دیں. جیسے ہمارے بچے جب پہنتے ہیں، ہمارے گھر والے کوئی بھی، تو ہمارا کتنا دل خوش ہوتا ہے کہ وہ نئی ماشاءاللہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ دعا دینی چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی نیا کپڑا پہنتا تو اسے یوں دعا دی جاتی، تبلی ویخلف اللہ تعالی. اللہ کرے تم اسے خوب استعمال کر کے پرانا کرو، یعنی اسے بوسیدہ کرو، اور اس کے بعد اللہ تمہیں اور بھی عنایت فرمائے. کس قدر خوبصورت دعائیں ہیں. دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی نے، ہمارے رب نے ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں ایسی دعائیں بتائی ہیں کہ زندگی کا کوئی کونا ان سے خالی نہیں ہے. اور چھوٹی سی سنتوں پر عمل کر کے، اپنوں کو دعائیں دے کر اور سنتوں پر عمل کر کے ہم کتنا زیادہ اجر کما سکتے ہیں. ان ساری سنتوں پر عمل کر کے کیا ہوگا؟
ہم اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں گے، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں مزید عطا فرمائے گا۔ جب ہم اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں گے اور اپنے آپ کو یاد دلائیں گے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب بھی ہم کپڑے پہننے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے تو پچھلے اور آئندہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو سوچیں، چھوٹی سی سنت پر عمل کرنا۔ اب آپ دیکھیں کتنی سنتیں ہیں، ہم میں سے میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کو یہ ساری سنتیں معلوم ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کچھ سنتیں مجھ سے رہ بھی گئی ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ میں سب آپ کو بتا چکی ہوں، ہو سکتا ہے ابھی اس میں اور بھی چیزوں کا اضافہ کرنا ہو، لیکن کم سے کم ہم یہ سنتیں اپنا سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اور یاد دہانی کے لیے اس کو کہیں لکھ کر لگا لیں اپنے سامنے۔ آپ بھی پڑھیں گے، گھر والے بھی پڑھیں گے، تو سوچیں کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود سفید لباس بہت پسند تھا، وہ سفید لباس کو پریفر کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے، اور سفید ہی کپڑوں میں اپنے مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنے لیے جنت کی منزل آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی فارورڈ کر دیں، لائک، شیئر، کمنٹ، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔